انابیہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی اور وہ خوش ہو رہی تھی کہ وہ آخر اپنی مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کتنا بڑا طوفان ابھی اس کا منتظر ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی چالاکیوں کی وجہ سے اب تک سلطانہ بیگم اور شاویز نے مریم کو دھکے دے کر باہر نکال دیا ہوگا، اور سلطانہ بیگم تو مریم کی اب تک شکل بھی دیکھنا نہیں چاہ رہی ہوں گی۔ انابیہ خوشی سے شاویز کے گھر پہنچی تاکہ وہ مریم کی بربادی کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے، مگر جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور شاویز اور مریم کا نکاح ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر انابیہ کے ہوش اڑ گئے، وہ غصے میں سے باہر ہو گئی۔ انابیہ نے سب کے سامنے چلا کر کہا کہ شاویز، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اس نوکرانی سے نکاح کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو۔ شاویز کی ماں بھی وہاں موجود تھیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بڑے حوصلے سے انابیہ کو ٹوکا اور کہا کہ خبردار انابیہ، اس گھر کی بہو ہے مریم، اور اس کے خلاف کچھ بھی بولنے سے پہلے اپنی زبان کو لگام دو۔ شاویز کی ماں نے صاف کہہ دیا، اب مریم اس گھر کی عزت ہے اور یہ شاویز اپنی مرضی سے نکاح کر رہا ہے اور تمہاری کوئی چال یہاں پہ نہیں چلے گی۔ انابیہ غصے سے تلملاتی ہوئی شاویز کے پاس گئی اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑنے لگی۔ شاویز، تم مجھ سے محبت کا وعدہ کیا تھا اور تم اس لڑکی سے نکاح کیسے کر سکتے ہو؟ میں اچھی طرح جانتا ہی ہوں کہ یہ سب کچھ تم اپنی ماں کے بہکاوے میں آ کر رہے ہو۔ شاویز نے جھٹکا دے کر انابیہ سے اپنا گریبان چھڑوایا اور بڑے پختہ لہجے میں کہا، انابیہ، میں مریم کو اچھی طرح پہچان چکا ہوں۔ یہ نکاح میری مرضی سے ہو رہا ہے اور مریم ہی اب میری بیوی بنے گی۔ انابیہ سن کر پاگل ہو گئی، مریم پر جھپٹنے لگی، لیکن سلطانہ بیگم بیچ میں آ گئی اور انابیہ سے کہا کہ میں تمہیں اب اسے ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی۔ انابیہ نے سلطانہ بیگم سے مخاطب ہو کر کہا کہ آنٹی، آپ خاموش ہی رہیں تو بہتر ہے۔ آپ ہی نے شاویز کو مریم کی محبت کی پٹی پڑھائی ہے نا، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اگر میرا بس چلے نا تو میں آپ کی جان لے لوں، میں آپ کو ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ یہ سارا کیا دھرا آپ ہی کا ہے۔ شاویز اپنی ماں کے لیے اتنے گھٹیا لفظ سن کر غصے میں پاگل ہو جاتا ہے اور ہاتھ گھما کر انابیہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتا ہے۔ شاویز نے دھاڑتے ہوئے کہتا ہے، انابیہ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماما سے بدتمیزی کرنے کی؟ نکل جاؤ اسی وقت میرے گھر سے اور دوبارہ کبھی اپنی شکل بھی مت مجھے دکھانا۔ انابیہ حیرت اور صدمے سے اپنا گال سہلاتی رہ گئی اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مریم کی وجہ سے شاویز نے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا اور اپنے گھر سے نکال دے گا۔ سلطانہ بیگم آگے بڑھ کر مریم کا ہاتھ تھاما اور انابیہ سے کہا کہ اس دن میں صرف اس لیے خاموش تھی مریم کہ تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن آج تم میری بہو ہو اور میں تمہارے خلاف اب کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں سنوں گی، اور میں نہیں چاہتی کہ تمہارے آنکھوں میں اب یہ آنسو آئے۔ جتنے بھی آنسو تھے، جتنے بھی دکھ تھے، وہ تمہارے سارے دکھ ختم ہو چکے ہیں۔ انابیہ روتی پیٹتی چیختی چلاتی اپنے گھر پہنچی اور اس کی حالت دیکھ کر شکیل صاحب اور سمرین بیگم پریشان ہو گئے۔ انابیہ اپنے کمرے میں چیزیں توڑنا پھوڑنا شروع کر دیں، اپنے بال نوچنا شروع کر دیے۔ اب اس مریم نے مجھ سے میرا شاویز چھین لیا، میں کبھی اسے سکون سے نہیں رہنے دوں گی۔ شکیل صاحب نے جب سنا کہ شاویز نے انابیہ کے منہ پر تھپڑ مارا ہے اور مریم سے نکاح کر لیا ہے تو وہ بھی سکتے میں آ گئی کہ بات یہاں تک کیسے پہنچ گئی۔ ادھر شاویز نے مولوی صاحب سے کہا کہ آپ نکاح پڑھوائیں، میں اسی وقت مریم کو اپنا نام دینا چاہتا ہوں تاکہ دنیا والوں کی زبانیں بند ہو سکیں۔ مریم خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور بوجھل آواز سے اس نے شاویز سے پوچھا کہ شاویز، کیا واقعی آپ مجھ سے شادی سے خوش ہیں یا کسی دباؤ میں یا پریشر میں مجھ سے شادی کر رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں بن ماں باپ کی ہوں، آپ مجھ پر احسان کر رہے ہیں، یہ مجھ پر اس دن اتنا بڑا بہتان لگا اس وجہ سے آپ مجھ سے نکاح کر رہے ہیں؟ شاویز نے مریم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ مریم، میں فیصلہ اپنی ماں کی خوشی اور تمہاری عزت بچانے کے لیے کیا ہے۔ اب اس رشتے کو میں پوری ایمانداری سے نبھاؤں گا، میں جانتا ہوں کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ انابیہ اپنے کمرے میں بند ہو کر مریم سے بدلہ لینے کی قسمیں کھا رہی ہے۔ وہ سوچ رہی ہے کہ شاویز کو اس گھر میں کوئی ایسا طوفان اٹھائے گی کہ مریم وہاں سے بھاگ جائے۔ دوسری طرف سلطانہ بیگم نے مریم کو گلے لگایا اور کہا کہ بیٹی، اللہ نے تمہیں وہ مقام دیا ہے جس کی تم حقدار تھی، اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا شاویز کبھی مریم کو دل سے قبول کر پائے گا؟ یہ رشتہ صرف نام کا رہ جائے گا، اور انابیہ جو ہر طرف ذلیل ہو چکی ہے، وہ مریم اور شاویز کی زندگی برباد کرنے کے لیے کیا نیا کھیل کھیلے گی؟ ڈرامہ ابلیس کی اگلی قسط بہت ہی زیادہ سنسنی خیز ہونے والی ہے، کیونکہ اب مکار انابیہ کا اصل مقابلہ سلطانہ بیگم کی ممتا سے ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا شاویز کو انابیہ کو تھپڑ مارنا چاہیے تھا؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔